السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرا محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی بات کا جو عنوان ہے وہ ہے اولاد کی اسلامی تربیت میں والدین کا اہم کردار۔ سامعین کرام، اولاد اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت اور والدین کے لیے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وجود کو دنیاوی زندگی میں زینت اور رونق سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ اولاد رونق اور بہار اور زینت و کمال کا سبب اسی وقت بنتی ہے جب انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے ان کی صحیح نشو و نما کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی دینی تربیت کو ضروری سمجھا جاتا ہے، نیز اسلامی اور ایمانی ماحول میں انہیں پروان چڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی روح سے والدین پر اولاد کے سلسلے میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم اور مقدم حق ان کی دینی تعلیم اور تربیت ہی ہے۔ اسلام عصری تعلیم کا ہرگز مخالف نہیں، دنیاوی تعلیم کا اسلام بالکل مخالف نہیں، لیکن دین کی بنیادی تعلیم کا حصول اور اسلام کی مبادیات اور ارکان کا جاننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسی پر اخروی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے سامعین اکرام، دین و ایمان کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے متاع غرا مایا ہونے کا احساس دل میں جاگزی ہوں۔ اگر کوئی دین و ایمان کو معمولی چیز سمجھتا ہے تو پھر اس سے خاتمہ بالخیر کی توقع رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر آخری سانسیں گن رہے تھے تو انہیں یہ فکر بار بار ستائے جا رہی تھی کہ میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرے گی۔ بالآخر انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر یہ سوال کیا کہ میرے بعد تمہارا معبود کون ہوگا، تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے اطمینان دلاتے ہوئے اس وقت تو کہا کہ ہم آپ کی موجودگی میں جس طرح دین برحق پر قائم رہے اور اپنے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پروردگار کی عبادت کرتے رہے، اسی طرح آپ کے بعد بھی ہم اسی رب العالمین کی بندگی کریں گے جس کی تعلیم اور تلقین ہمارے بڑوں نے فرمائی ہے۔ قرآن میں اس طرح اس کی منظر کشی کی گئی کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤ یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ بزرگوں، دوستو، یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ہم اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی آخرت میں مواخذے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔
نار جہنم سے بچنے کی فکر جس طرح خود کو کرنی ہے، اسی طرح والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بچپن سے ایسی تربیت کرے کہ ان میں دین شعور پختہ ہو، اور بڑے ہو کر وہ زندگی کے جس میدان میں بھی رہیں، ایمان اور اعمال صالحہ سے ان کا رشتہ نہ صرف قائم بلکہ مضبوط رہے۔ محترم حضرات، تربیت کی 2 قسمیں ہیں۔ حضرت محترم مولانا محمد شفیع الرحمن صاحب علوی لکھتے ہیں کہ تربیت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تربیت، دوسری باطنی تربیت۔ ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضاقتہ، یعنی لباس، کھانا پینا، نشست و برخاست، میل جول اور اس کے دوست و احباب اور تعلقات اور مشاغل کو نظر میں رکھنا، اس کے تعلیمی قوائف کی جانکاری، اور بلوغت کے بعد بچہ کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اور نگرانی رکھنا، یہ ظاہری تربیت میں داخل ہے۔ اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدہ اور اخلاق کی اصلاح کی اور درستگی کی فکر کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اصل سامعین کرام، اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کی ذمہ فرض ہے۔ ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت و شفقت کا فطری جذبہ اور احساس پایا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی پدری اور مادری فطری جذبات اور احساسات ہی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت اور ان کی ضروریات کی کفالت پر انہیں ابھارتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں احسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، ذرا غور سے سننے کی بات ہے۔ پہلی بات، اپنے نبی کی محبت، اور دوسری بات ان کے اہل بیت سے محبت، اور تیسری بات قرآن مجید کی تلاوت۔ اس لیے کہ قرآن کریم یاد کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء کے ساتھ اس دن میں ہوں گے جس دن ان کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بہترین تربیت کے حوالے سے بہترین رہنمائی فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کے اہل بیت سے محبت کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنا بچوں کو سکھایا جائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تلقین کی جائے۔ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ وہ قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے روپیہ پیسہ اور طرح طرح کی جائیداد پراپرٹی جمع کرتے تھکتے نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے بعد ہمارے اولاد کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن ان کی دینی علوم کی پیاس بجھانے کی ہم ذرا فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ جائیداد اور مال و دولت سے صرف دنیاوی حاجات کا تکفل ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث اور دینی تعلیم تو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتی ہے۔ اس لیے محترم حضرات، چھوٹے بچوں کی تربیت کا طریقہ کار کیسے اختیار کیا جائے اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا ذہن صاف، شفاف اور خالی ہوتا ہے۔ اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ نقش علی الحجر کی طرح مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ حقیقت و اشغاف انداز میں بیان کی گئی کہ ہر بچہ توحید خالص کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے اس میں طہارت، پاکیزگی، برائیوں سے دوری اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ پھر اسے گھر میں اچھی تربیت اور معاشرے میں اچھے ساتھی میسر آ جائے تو وہ ایمان اور اخلاق میں اسوۂ نمونہ اور کامل انسان بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر نومولود بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بچے کو جیسا ماحول اور تربیت میسر آئے گی وہ
اسی رخ پر چل پڑے گا۔ اگر اسے ایمانی ماحول اور اسلامی تربیت میسر آ جائے تو وہ یقیناً معاشرے میں حقیقی مسلمان بن کر ابھرے گا، لیکن اس کی تربیت صحیح نہج پر اگر نہ ہو، گھر کے اندر اور باہر اسے اچھا ماحول نہ ملے، تو وہ معاشرے میں مجرم اور فسادی انسان بن کر ابھرے گا۔ اس لیے محترم حضرات، ماہرین نفسیات کے مطابق بچپن میں اولاد کی تربیت جوانی کے بالمقابل بہت آسان ہے۔ جس طرح زمین سے اگنے والے نرم نازک پودوں کو بسہولت کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے، اسی طرح بچوں کے خیالات، افکار اور طرز زندگی کو جس رخ پر چاہے بآسانی لایا جا سکتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور ان کی عقل پختہ ہو جائے تو ان میں تبدیلی ناممکن نہ صحیح مگر مشکل ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ابتدائی عمر میں بچوں کی نگرانی اور ان کی صحیح تربیت والدین اور سرپرستوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا کس درجہ خیال رکھتے تھے، اس کا بے شمار مثالیں کتب حدیث و سیرت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتا، ان کے پاس رہ کر اپنی زندگی گزارتا۔ ایک روز میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر چلے جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے پکارا، آؤ ایک چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے دریافت فرمایا، تم نے اسے کیا دینا چاہا؟ والدہ نے عرض کیا کہ کھجور دینا چاہتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے ارشاد فرمایا، سنو، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے حق میں یعنی نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو امید اور آس دلا کر کچھ نہ دینے سے بھی منع فرمایا اور اسے جھوٹ قرار دیا۔ اس کا ایک اہم نقصان یہ ہے کہ اس سے بچوں کی تربیت اور ان کے اخلاق و کردار پر منفی اثرات پڑیں گے اور وہ بھی جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، کیونکہ بچے اپنے بڑوں سے جس چیز کو دیکھتے یا سنتے ہیں ان کا اثر بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اور بچپن کا یہ اثر نہایت مضبوط اور مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے۔ اس لیے محترم حضرات، دوسرا ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ ہے نوجوانوں کی تربیت کا لاحِ عمل ہم کیسے تیار کریں۔ بچپن میں لاڑ پیار اور غفلت و لاپرواہی کے سبب اولاد کی تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی تو بڑے ہونے کے بعد بھی اس کمی کا ازالہ ممکن ہے، مگر مثبت نتائج کے لیے اجرت کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور تربیت میں تدریجی انداز اختیار کیا جائے۔ چنانچہ بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد غلطی پر تنبیہ کی ترتیب یوں ہونی چاہیے، پہلے اس کو افہام و تفہیم سے سمجھایا جائے، دوسرا اس کو تھوڑا زجر و توبیخ کے ذریعے سے، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے سمجھایا جائے، تیسرا مار کے علاوہ اگر کوئی دوسری سزا مثلاً قطع تعلق وغیرہ یعنی غلطی ہو جانے پر حکمت عملی کے ساتھ تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر پہلی مرتبہ غلطی ہو تو اولاً اسے اشاروں اور کنایوں سے سمجھایا جائے، صراحتاً برائی کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ اگر بچہ بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے تو نصیحت و موعظت کے مختلف انداز اختیار کیے جائیں، ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جائے کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو اس کے ساتھ سخت برتی جائے گی۔ اس وقت بھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت اور پیار سے اسے غلطی کا احساس دلایا جائے اور سب سے بڑھ کر گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ وہ رفتہ رفتہ اسلامیات سے قریب ہونے کا عادی ہو جائے۔ مذکورہ بالا امور کی انجام دہی کو ایک چیلنج کے طور پر لیا جائے، کیونکہ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ وقت کا
تجدیدی کام یہ ہے کہ امت کے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ طبقے میں اسلام کی اساسیات اور اس کی نظام و حقائق اور نظام محمدی کا وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقے کے ساتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکری اور اضطرابی اور نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہچانا جائے جس میں آج کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اس کی عقل اور ذہن کو اسلام پر پوری مطمئن کر دی جائے۔ اس اہم اور بنیادی کام سے تغافل برتنا ایک سنگین جرم ہے جس کا خمیازہ یقیناً بھگتنا پڑے گا۔ نوجوانوں کے درمیان مقصد زندگی سے ناآشنائی، تزکیہ و تربیت کی کمزوری اور ان کے اندر فکری، تعمیری اور تخلیقی سوچ کا پروان نہ چڑھنا بہت بڑا المیہ ہے۔ محترم حضرات، اولاد کی تعلیم کے حوالے سے والدین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف عصری علوم کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیاوی علوم کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف یا تو بالکل توجہ نہیں کرتے یا معمولی سی توجہ کو کافی اور مفید مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح عصری علوم پر خاطر خواہ محنت کو ضروری سمجھی، اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ بنیادی دینی تعلیم یعنی عقائد و اعمال، معاشرت و اخلاق، معاملات و آداب سے متعلق ضروری امور ان کے قلب و دماغ میں راسخ کرے تاکہ فتنوں کے اس دور میں الحاد و ارتداد کی کوئی لپیٹ انہیں متاع ایمانی سے محروم نہ کر دے۔ دوسرے وہ والدین جو اپنے اولاد کو صرف دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور انہیں دانستہ یا نادانستہ طور پر بنیادی عصری تعلیم سے دنیاوی تعلیم سے بھی نابلد رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلتے حالات کے پیش نظر بقدر ضرورت ان کو دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کرے تاکہ مستقبل میں ان کی اولاد کسی بھی موقع پر دوسروں کی محتاج نہ رہے۔ اور تیسرے وہ والدین جو اپنی اولاد کو عصری یعنی دنیاوی اور دینی علوم سے وافر حصہ عطا کرتے ہیں اور اسلامی تربیت کے ذرائع ان کو اچھے طرح آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، وہ قابل صد مبارکباد ہیں۔ انہیں اپنے اس نظام کو فروغ دینے اور خاندان اور قبیلے کے دوسرے سرپرستوں تک متعدی کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھے وہ والدین جو معاشی مجبوری یا دیگر معقول اور نامعقول اسباب کی بنا پر اولاد کی روشن مستقبل کا سودا کرتے ہیں، وہ انہیں اپنے ہی کسی پیشے سے وابستہ کر دیتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، کام میں شامل کر لیتے ہیں۔ انہیں سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل اولاد کے مستقبل کے لیے زہر حلاہل سے کم نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر دینی عصری علوم کی مکاتب اور اسکولوں سے رجوع ہو کر بچوں کو قابل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ علم کی روشنی سے سارا گھر منور ہو جائے اور دین و دنیا دونوں میں مفید اور کارآمد ثابت ہو سکے۔ میں آپ سے آخر میں اس بات کو کہہ کر ختم کروں گا کہ یہ جو آج کا جو پرفتن دور ہے اس کے اندر جتنا ہو سکے نرمی اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو قریب لانے کی کوشش کرے اور ان کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا کر دونوں تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔